بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. فیس ٹو فیس وتھ فرحان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ویورز, آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے. پہلا ٹاپک ہے امپورٹنس آف کانفیڈنس ان چائلڈس ڈیولپمنٹ, اور دوسرا ہے وائی شوڈ وی گیو ٹائم ٹو آور سیلف. ان دونوں ٹاپکس پر ہم نے بڑے سیزنڈ پرسنالٹی کو دعوت دی ہے. جناب نعمان اشرف خان صاحب, ان کا میں انٹروڈکشن کراؤں تو ٹیچر ہیں ایٹ کیمبرج انٹرنیشنل, ہیڈ آف کامرس سیکشن ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, پروفیشنل اسپیکر ہیں, رائٹر ہیں اور ایجوکیشنل کنسلٹنٹ بھی ہیں. آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نعمان صاحب, آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی السلام علیکم فرحان صاحب, وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ, بڑا اللہ کا فضل ہے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج موقع دیا ایک دفعہ پھر. سو نائس آف یو. اور مجھے آپ نے یہ اپرچونٹی دی اپنی بات کرنے کی, اپنے بات کو ایکسپریس کرنے کی, کچھ شیئر کرنے کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک. اچھا نعمان صاحب, ہم نے آج گفتگو کے لیے دو ٹاپکس رکھے ہیں بیسیکلی, اور انہی دو جی ٹاپکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پہلا ہے امپورٹنس آف کانفیڈنس ان چائلڈس ڈیولپمنٹ. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ جو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, اس میں گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں, سب میں ہوتی ہیں, کسی میں کچھ اور ہوتی ہیں, کسی میں کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کے یا اس کو صحیح جگہ پر اس کی تعریف نہ کر کر یا کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو وہ جس جگہ پہ فلائی کر سکتا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور حاضر کا بہت بڑا المیہ ہے, کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بچے آج کل کے زیادہ تر کریٹو تھنکنگ نہیں کرتے, کریٹو کام نہیں کرتے. تو جب ہم ان کی کریٹیوٹی کو مختلف طریقوں سے روک دیتے ہیں تو یہی دیکھنے میں آیا کہ بچہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا. تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کانفیڈنس چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, پھر ہم اسی سے ریلیٹڈ اگلے سوالات کی طرف چلیں گے. فرحان صاحب, آپ نے آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے یقیناً وہ بڑا وسیع موضوع ہے, اور جتنا وہ وسیع ہے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے. اس موضوع کے اوپر ہم ہر ممکن ایسپیکٹ سے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ سوشلزم ہو, اور چاہے وہ ریلیجیس فریم آف انڈرسٹینڈنگ ہو. تو کسی بھی ایسپیکٹ سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. موجودہ جو دور ہے جسے ہم گزر رہے ہیں, اس میں ہر معاملے کو پرکھنے, سمجھنے, اس کے صحیح یا غلط طریقے کو جاننے کے لیے, اس کو آپ اچھا کہہ لیجئے, برا کہہ لیجئے, ہمارا پہلا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائنٹیفک اپروچ. سائنس کیا کہتی ہے اس پہ. بالکل ٹھیک, بالکل پرفیکٹ. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو آگے اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ سائنس فیکچولی ایک چیز کو پروو کر چکی ہے کہ جو ہیومن چائلڈ ہے وہ اپنی زندگی میں اس کا برین جس چیز کو سب سے پہلے رسپانس کرنا شروع کرتا ہے, یا جس رسپانس کو ہیومن برین ویری ارلی چائلڈہڈ ایج جو ہے سب سے پہلے جن چیزوں کو ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے انسانی جسم اور خاص طور پہ انسانی دماغ, وہ سب سے پہلی چیز انسانی جو بچہ ہے وہ سب سے پہلی چیز جو رسپانس کرتا ہے وہ ہے نو, نہیں. بالکل ٹھیک. رائٹ. اب معاملہ ریئیکشن اے ملٹی پلائڈ انٹو فردر ریئیکشن یہ ہوتا ہی تب ہے جب پہلا ریئیکشن جو ہے وہ ایکشن کی بجائے نا کی شکل میں آئے. مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں بیٹے آئس کریم نہیں کھاتے ٹھنڈی رات میں اے سی میں بیٹھ کے, رات کو گلا خراب ہوتا ہے. The first بالکل ٹھیک. response and the reaction would be no, I would eat. نو. No is basically the word. اب دیکھنا بالکل یہ ٹھیک. فرحان صاحب کہ اگر میں اس نو کو صحیح سے لے لوں گا, اگر اس نو کو میں صحیح سے سنبھال لوں گا, تو مطلب یہ ہے کہ میں نو کو نہیں سنبھال رہا, میں بچے کی پرورش کو سنبھال رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اس کی مینٹل گروتھ جو ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں سنبھال رہا ہوں. وگرنہ کیا ہوگا, بالکل ٹھیک. میرے ریٹیلیشن سے میں اس کو ڈانٹوں گا, ڈپٹوں گا, ڈراؤں گا, اس کو
स्नब करूंगा, उसको स्कोल्ड करूंगा, ये सारी चीजें मिलके उसके अंदर एक चीज डेवलप करेंगी विच इज वेरी डेंजरस, और वो क्या है, नेवर टू एक्सप्रेस एनीथिंग टू माय फादर, राइट। बिल्कुल ठीक, जहां से ये रिस्पॉन्स आना है जी, जहां से फिर क्या चीज शुरू होती है, द शेक एंड द फॉल ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, उसमें सबसे पहले आता है। और उसमें क्या होता है, फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो कॉन्फिडेंस शेकी होता है और गिरता चला जाता है, जिसको आर्टिफिशियली बच्चा संभालने के लिए क्या करता है, बाहर की सोसाइटी, दोस्त, सो कॉल्ड क्लास फेलोज, घर से बाहर रहने की कोशिश ज्यादा करना। तो ओवरऑल ये है कि दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस कॉन्फिडेंस की जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा माँ बाप पे आती है। लिहाजा बच्चों को स्पेस देना बहुत जरूरी है। स्पेस से मुराद कि उनको इतना इतना कंफर्ट जोन उनके लिए डेवलप करें जहां पे वो एक्सप्रेस करें आपके साथ। शुरू वो नो से ही करेंगे, लेकिन उनका नो, द जर्नी फ्रॉम नो टू एन एब्सोल्यूट यस, it needs your cooperation, the cooperation which comes through your patience, with your what we call your generosity, your kindness and your bearability, कि आप जो चीजों को नॉर्मली नहीं बेयर करते उनको भी बेयर करें। बिल्कुल ठीक, तो ये बहुत जरूरी है जी सर। और बिल्कुल बच्चे को ठीक, एक्सप्रेस करने दें, बच्चे को, फरहान साहब माजरत के साथ, बच्चे को एक्सप्रेस करने दें, बच्चे को बताने दें, बच्चे को बोलने दें, उसको देखिए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ही सुन्न हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितनी ज्यादा पब्लिक में जाते हैं उतने एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, उतना एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। इन दो तरह की इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स का जो फर्क है, वो फर्क ये है कि जो घर से, हमारे यहाँ में कहावत है फरहान साहब, हम जानते हैं हमारे सोसाइटी में, कि जो घर से पेट भर के या भरे पेट जाता है उसको आगे से भी भरा पेट ही मिलता है, और जो घर से भूखा जाता है वो बाहर भी भूखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा अपने घर से शेकी और कॉन्फिडेंस को शेक करके और अपने कॉन्फिडेंस को खो के घर से निकलेगा तो वो बाहर जाकर भी कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो ये पेरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि बच्चों को एक्सप्रेस करने दें। जी सर बिल्कुल ठीक है, एक्सप्रेशन जो है ना बच्चों के वो आने चाहिए और बच्चों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा नुमान साहब, हम जनरली एक जुमला सुनते हैं कि जी बच्चों को अगर कॉन्फिडेंस डेवलप ना होने दिया जाए तो उसके कुछ फिजिकल नुकसान होते हैं, कुछ मेंटल नुकसान होते हैं। बट यू आर वेरी राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन इन डिटेल, कि चूंकि आप माशाल्लाह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में पढ़ाते हैं और आप मल्टी नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और आपकी इस वाले से इंटरेक्शन भी रहती है डिफरेंट नेशंस के बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ। तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि इसके अलावा जो अल्टीमेट नुकसान हो सकते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर ना करने के, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हम आमतौर पर समझते हैं कि कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि बच्चा बात अच्छे से करे। बच्चे को हम कहें दुकानदार के साथ जाके डील करके चीज लेके आओ, वो ये काम अच्छा कर ले। बच्चा घर पे कोई आ गया, लड़ा है तो हम समझते हैं कि जी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। जी, किसी को सीधा मुंह पे कोई जवाब दे दे या रिएक्टिव कहीं हो जाए तो हम समझते हैं बड़ी बात है यार, इसने बड़ी दिलेरी की, बड़ा इसमें कॉन्फिडेंस है। बेसिकली कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी चीज में नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे से काम कर रहा है या कहीं जाके, फिजिकल जो ग्रोथ है उसमें भी कॉन्फिडेंस का बड़ा काम है। जैसे कि अगर एक बच्चा घर से मेंटली कॉन्फिडेंट होगा तो दैट चाइल्ड विल बी मोर कंपैटिटिव, दैट चाइल्ड विल बी मोर कंपटीशन ओरिएंटेड। अब वो कंपटीशन ब्रेन गेम्स का भी हो सकता है और फिजिकल गेम्स का भी हो सकता है, ब्रेन एक्टिविटीज का भी हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज का भी हो सकता है। और इन दोनों से बढ़ के फरहान साहब, इन दोनों से बढ़ के, फिजिकल और मेंटल से बहुत बढ़ के इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्फिडेंस है ये ट्रायंगल है, तीन चीजों पे बेस करती है, जिसकी 3 लेग्स हैं। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्पीसी है जिसकी टांगे 3 है, ना 4 है ना 2 है। वो 3 टांगे कौन सी हैं सर? द फिजिकल कॉन्फिडेंस, द मेंटल कॉन्फिडेंस एंड अबव ऑल द इमोशनल कॉन्फिडेंस। आपको पता है एक फिलॉसफी है,
मैथ्यू गोलमैन की, जिसको कहते हैं द इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज, उसके उस फिलॉसफी में द फिलोसोफर इज बेसिकली विद दिस बिलीफ कि एक इंडिविजुअल जो है जिसने लोगों को मैनेज करना होता है, या कोई भी एक इंडिविजुअल है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, उसमें 4 चीजें होनी चाहिए, बहुत जरूरी हैं। एक, उसको अपने इमोशंस का पता होना चाहिए। दूसरा, उसको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के इमोशंस का पता होना चाहिए। तीसरा, उसको अपने इमोशन संभालने आने चाहिए। चौथा, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों के इमोशन संभालने आने चाहिए। अगर आप इन चारों चीजों को इकट्ठा करके मिक्स कर लें तो जो चीज निकल के सामने आएगी वो आएगी इमोशनल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक, इमोशनल स्ट्रेंथ। तो ये बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ऐड की कि इमोशनल जो है ना वो बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस देते हैं तो ना सिर्फ वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होगा बट इमोशनली स्ट्रांग होगा। और आजकल ये चूंकि मॉडर्न एज है, इसमें बच्चे का मेंटली फिजिकली के साथ साथ इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए इन इमोशंस। अच्छा अनुमान साहब, चूंकि हमारे फॉर्मेट ऐसा है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमने एक स्टैंडर्ड पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट किए होते हैं वो तो हम पूछते ही हैं, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को, बड़े रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स को लाइव क्वेश्चन पूछने का भी मौका देते हैं और उनको हम लाइव जो मैक्सिमम आंसर कर सकते हैं वो भी करते हैं। अदील सईद साहब हैं सर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ शुड वी रिएक्ट व्हेन दे लाई विद द पेरेंट्स। अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो इस पे पेरेंट्स को फिर क्या रिएक्शन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस हवाले से कि डिफरेंट पीपल डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, बट व्हाट शुड बी द राइट रिएक्शन ऑन दिस, उसके बारे में आप फरमाएं। देखिए, जहां तक मैं समझ सका उनका सवाल ये है कि जब बच्चा झूठ बोलता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, यही सवाल है। एग्जैक्टली जी, देखिए उसमें क्या है फरहान साहब, बड़ी सादा सी बात है। मैं अगर इस सवाल के जवाब में एक सवाल करूं जो कि अच्छा नहीं समझा जाता, सवाल को काउंटर क्वेश्चन करना ये अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। जब हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह क्या करता है? मैं दिन में 20 झूठ बोलता हूं, अल्लाह क्या करता है? अल्लाह वो तो गफूर रहीम है। मैं वही आपको बताने लगा हूं ना। बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि आप ऐसी कोई बात करें, और हमारे जो क्वेश्चनर हैं भाई साहब उनके लिए भी। देखिए, अल्लाह गफूर रहीम है। अदील सईद साहब के लिए भी अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां बारहा अपनी रहमत, अपने फजल, अपनी रब्बानियत का जिक्र किया है, उसी आयत के अगले हिस्से में या अगली वेरी नेक्स्ट आयत में उसने माँ बाप का जिक्र किया है। बल्कि मैं तो इसको बच्चों को समझाने के लिए इस तरह इंटरप्रेट करता होता हूं कि अल्लाह कितने हैं? एक। मेरा बाप और माँ कितने हैं? एक। तो ये एक होने की जो सिफ्त है ना, ये अल्लाह की है, और उसने माँ बाप को ये वदीयत किया है। माँ बाप को उसने ये मर्तबा अता किया है कि हर किसी के माँ बाप भी एक एक ही है। अच्छा, ये तो गई वो बात कि वो गफूर रहीम है। जमीन के ऊपर सबसे गफूर रहीम इंसानी शक्ल में किसी के लिए उसका माँ बाप ही है। मेरा नुक्ता ये था कि अल्लाह ताला एक फ्रेम दे देता है, हम सबको दिया हुआ है उसने। उस फ्रेम के अंदर रह के उसने कहा है कि तुम्हारा अपना टाइम पीरियड है, डोंट लाई। इफ यू लाई रिपेंट, इफ यू लाई रिपेंट, इफ यू लाई तौबा करो। दिस शुड बी द एटीट्यूड। मतलब मैं अगर पहला ही झूठ बोलता हूं तो अल्लाह मुझे फौरन से जहन्नम में नहीं फेंक देगा, या फेंक दे रहा किसी को भी। इसी तरह से हमने ये देखना है कि बच्चा, हमको ये नहीं देखना कि बच्चे ने झूठ बोला है, हमको ये देखना है कि बच्चे ने झूठ क्यों बोला है। क्या वो पहली दफा बोल रहा है? क्या वो खौफ की वजह से ऐसा बात कर रहा है? क्या वो ला इल्मी की वजह से ये बात कर रहा है? उसने जो झूठ बोला है उसके मुतालिक मैंने उसके लिए क्या काम किया, उसकी क्या इमदाद की मैंने एज अ पेरेंट या एज एन एल्डर। अगर वो फिर भी झूठ बोलता है तो मेरा काम है उसको कीप ऑन, उसको कीप ऑन गिविंग द सपोर्ट इन ऑर्डर टू रीच टू अ पॉइंट जहां पे वो झूठ को, उसको ये, जैसे मैं एक बात यहाँ ऐड करता हूँ, आपने स्कूल्स में देखा होगा फरहान साहब, हर रोज एक बात चारों तरफ से आवाज घूमती है सारा दिन स्कूल्स में। फॉलो योर लाइन, बी इन लाइन, स्टे क्वाइट,
सुनते ना हम सारा दिन स्कूल्स में, Yes, exactly. सारा दिन To maintain the decorum. और इतनी अनफॉर्चुनेट बात है फरहान साहब कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि लाइन में खड़े हो, जो कि वो नहीं खड़े होते, सालों नहीं खड़े होते, जबकि हमारे जिम्मे बात यह है कि हम उनको ये बताएं कि लाइन में खड़े होना है क्यों। जिस दिन उनको इस क्यों का आंसर मिल गया वो खुद लाइन में चले जाएंगे। इसी तरह मुझे बच्चे को ये बताना है कि बेटे झूठ नहीं बोलते क्यों। जब वो क्यों उसको पहुंच गया, झूठ उसके अंदर से, झूठ उस तक नहीं पहुंच सकेगा फिर कभी, अगर ये क्यों उसके अंदर पहुंच गया तो इसलिए इस क्यों को उस तक पहुंचाने के लिए फरहान साहब, इस क्यों को बच्चे तक पहुंचाने के लिए कभी शायद एक ही दफा में पहुंच जाए और कभी मुझे महीनों लग जाए। तो मुझे बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एल्डर, सब्र का मुजाहरा करना है बच्चे को बार बार। ये गलती मुझे कभी भी नहीं मुझे करनी, और मुझे ख्याल रखना है कि ये गलती कभी ना हो जाए क्या कि वो झूठ बोले और उसके बाद भागे मुझसे, फिर मैं उसको क्यों नहीं पहुंचा सकूंगा कभी, और फिर वो गैप होता जाएगा। तो अदील साहब का जो सवाल था, बच्चा झूठ बोले तो उसको फिर बताइए, वो फिर झूठ बोले उसको फिर बताइए, और ये नहीं बताइए कि उसने झूठ बोला है, वो आपसे ज्यादा जानता है क्योंकि उसने बोला है कि मैंने झूठ बोला है, वो आपसे ज्यादा जानता है। उसको ये ना बताएं कि तुमने झूठ बोला है, उसको ये बताएं कि क्यों बोला है और क्यों नहीं बोलते। परफेक्ट। अदील सईद साहब को मेरा ख्याल जवाब मिल गया, क्योंकि उनका कमेंट्स में एक और कमेंट आया है बेशक। तो अदील साहब, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और एक और बात, आगे चलते हैं, एक बात मैं सिर्फ कर लूं अदील साहब के लिए, चूंकि सवाल किया हुआ था उन्होंने, जो आदमी सवाल करता है उसका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए फरहान साहब। जी बिल्कुल दिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम जी प्लीज फरहान साहब, सवाल वो फोर्स है, सवाल वो ड्राइव है जो मुझे गलत से सही और सही से हर तरह के सही तक पहुंचने में मुझे मदद फराहम करती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल जी। हम अपने तमाम क्वेश्चन करने वाली ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज कीप ऑन क्वेश्चनिंग, ताकि आपके सवाल से हो सकता है बहुत सारे और दूसरे लोगों को भी जिनके जहन में ऐसे सवाल हों लेकिन वो ना पूछ सकते हो या ना पूछ पाए हो, उनको भी आंसर मिल जाता है। नुमान साहब आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात की पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। बट चूंकि हमारे सिस्टम में टीचर्स and parents have equal participation in the character building, in the mind building of a student. तो अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ टीचर्स के हवाले से बताएं, क्योंकि देखें टीचर्स जो है ना वो बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली हम अगर पाकिस्तान की बात करें और दुनिया का भी कहीं कहीं इस तरह के मामला होंगे कि टीचर्स को 100% ट्रेन नहीं किया जाता। कुछ इदारे हैं जो बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं ट्रेन कर पाते बच्चों को डीलिंग के हवाले से। तो आप टीचर्स के लिए क्या मैसेज देते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनको बच्चों के साथ क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और क्या क्या उनको अपना बिहेव रखना चाहिए उनके साथ? फरहान साहब, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी दुनिया का टीचर है वो सूनर और लेटर he or she is also a parent। तो मैंने अगर माँ बाप की बात की है या माँ बाप को लेके बात की है तो टीचर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं ना, तो टीचर भी उसी में आ जाते हैं जी। लेकिन अगर कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं ना टीचर्स, अगर यंग वंस एंड जी अगर नहीं भी हैं, अगर वो पेरेंट नहीं भी हैं, खुद भी नहीं है, तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट एक मैकेनिज्म रखा है उस अफेक्शन का जो पेरेंटल अफेक्शन है, राइट, जिसमें क्या होता है, जिसमें केयर होती है, पेशेंस होता है, जिसमें फॉरगिवनेस होती है बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा कंपैशन होता है, बहुत कंपैशन होता है। टीचर हैज टू बी कंपैशनेट। टीचर का कंपैशनेट, टीचर को हमेशा इस तरह होना चाहिए, लाइक ओपन आर्म्स राउंड द क्लॉक फॉर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को ये खुले रहने चाहिए। जी जनाब, अल्लाह आपकी खैर करे, आपने एग्जैक्टली उसको इंटरप्रेट कर दिया। वो इसलिए जनाब कि बच्चा जो है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा टीचर, मेरी क्लासरूम एक ऐसी जगह है, मेरा टीचर एक ऐसा आदमी है जहां मैं जाऊं तो मुझे कंफर्ट, एंजॉयमेंट, सूद और मुझे
ایز ملتی ہے, کمفرٹ ملتی ہے, میں سودنگ فیل کرتا ہوں, میں انجوائے کرتا ہوں, میں ایکسپریس کرتا ہوں, مجھے کوئی فیئر نہیں ہے وہاں پہ, مجھے بھاگ کے جانا ہے وہاں پہ, وہاں سے نکلنا نہیں ہے. جس دن یہ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے آپ کی کلاس میں بچے خود بخود آئیں گے, آپ کی کلاس کے بچے ہمیشہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں گے, they'll take you very very seriously. پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو گروم کیجئے, ان کو بتائیے سچ کے بارے میں. جیسے میں اپنے بچوں کو ایک بات, اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ, ایک میرا پیٹنٹ جملہ ہے, بہت گھس گیا ہے لیکن ہمیشہ ہی وہ ان فیشن رہتا ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں, چیلنج یور چیلنجز. ایک بچہ جو میرے پاس پہلے دن کلاس میں آیا ہے ایک گریڈ لیول پہ, لائک اے لیول میں لیٹ سے, پہلے دن وہ سبجیکٹ پڑھنا شروع کر رہا ہے, سبجیکٹ کا پہلا ٹاپک ہے, اس کے لیے اس سے بڑا چیلنج ہی کوئی نہیں. ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں نا زندگی میں, تو یہ والی جو اسٹیج ہوتی ہے نا, سوری, یہ جو اسٹیج ہوتی ہے, پہلا دن, پہلی دفعہ لیسن, پہلی دفعہ نیا ٹیچر, پہلی دفعہ گریڈ لیول, سب کچھ ہی نیا, یہ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. آدمی دل میں سوچتا ہے یا اللہ کسی طرح میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا, یا اللہ کوئی راستہ کھول دے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. لیکن وہ چیلنج بہت اسکیل چیلنج آتا ہے نا. تو بچے کو یہ بتائیے کہ بی کانفیڈنٹ, تم نے چیلنج سے فیئر نہیں لینا, چیلنج کو چیلنج کرنا ہے تم نے. ہاؤ یو وڈ کاؤنٹر یور چیلنجز بائی چیلنجنگ یور چیلنج, رائٹ. سو بچوں کو یہ کانفیڈینس دینا, یہ کمفرٹ دینا. فرحان صاحب, میں یہ بھی نہیں کہتا ایک ٹپیکل جملہ کہ بی فرینڈلی ود یور, بی فرینڈس ٹو یور اسٹوڈنٹس. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے اسٹوڈنٹ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو کھڑا ہوں, ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا, وہ مجھے کہ سر کیسے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں. لائک اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ. آپ جتنے مرضی فرینک ہوں, جتنے مرضی فرینڈلی ہوں, جتنے مرضی کمفرٹ زون ہو, آپ اپنے پیرنٹ کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہو کیا حال ہے جی ابا جی, یار آئے چلے, لائک یو کانٹ بی لائک دیٹ. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابو تم کہاں جا رہے ہو, میں یہاں جا رہا ہوں. لائک اٹ وونٹ بی پاسبل. دس از بیونڈ, یو نو, بیونڈ دی سیٹ. نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا. بیونڈ دی سیٹ, یو نو, فریم آف کورس اینڈ سیٹ فریم آف مینرز. اسی طرح سے لیکن بچوں کو کمفرٹ زون دینا ہے آپ نے. آپ ٹیچر ہیں, آپ کا یہ کام ہے. اور پھر آپ خود سے ان کو لائک جیسے ان کو آپ یہ اسپیس دیں کہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. آپ بلیو کریں, میرے اسٹوڈنٹس ہمیشہ جو ان کو دل میں آتی ہے بات وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب تک وہ کرے گا نہیں بات, اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ غلط بات کون سی ہے اور صحیح کون سی ہے, اچھی والی کون سی ہے اور بری والی کون سی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو اس لیے بچوں کو اسپیس دے رہا, ان کے لیے کمفرٹ زون بنانا, اور ان کو آپ دیکھیے فارگیونگ اینڈ پہ آپ کو ہی رہنا ہے. آپ یہ کہیں کہ بچہ آپ کو معاف کر دے کیونکہ آپ نے اس کو صحیح سے دیکھا نہیں, یہ نہیں ہوگا. فارگیو آپ نے کرنا ہے, فارگیونیس آپ کی طرف سے ہونی ہے, اور اس کا ریسیونگ اینڈ اسٹوڈنٹ ہے. آپ کی اور اسٹوڈنٹ کی اس طرح سے نہیں ہے اپنی ڈیلنگ کہ ایکول پارٹیز نہیں ہیں. آپ بہت ہائر پارٹی ہیں as long as the responsibility and patience are concerned and compassion is concerned. So آپ کو بہت compassionate ہونا ہے. تو پیرنٹس کے لیے بھی یہی ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی obviously یہی ہے. پرفیکٹ. دو بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں جن کو میں یہاں پہ تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے. صرف دو. یہاں پر آپ نے جو پہلی بات یہ کی کہ ٹیچرز نہیں, اس کوشچن میں سر although کہ you are very much concerned. خیر anyhow, میں یہاں پر دو پوائنٹس کو اٹھانا چاہتا ہوں جو کہ نارملی ڈسکس نہیں کیے جاتے. پہلا پوائنٹ یہ کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن میں وہ لائن آف ریسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ جس کو کراس آپ نے ٹیچر نے کرنے دینا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس لائن کے اندر رہنا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے وہ اسپیس بھی دینی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جس میں وہ آپ سے ہر طرح کا سوال, ہر طرح کی بات کہہ سکیں. جس آپ نے ایگزامپل بھی دی ہیں کہ اگر بچہ اپنی بات نہیں کہے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات پوچھ کے جس سے اس کو فائدہ ہو سکے, وہ صرف اس ڈر سے نہ پوچھے کہ سر یہ میڈم یا جو بھی ٹیچر ہے وہ مائنڈ کریں گے. سو دونوں چیزیں ضروری ہیں, اسپیس اور اس چیز کا کانفیڈنس کہ میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں اور وہاں سے مجھے شفقت ہی ملے گی, مجھے نیگیٹو رسپانس وہاں سے نہیں آئے گا. تو نعمان صاحب اگلے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ مجھے جی سر اجازت پلیز. صرف میں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو آپ نے یہ بات یاد کرانی ہے
ان کو یہ بات پہ پورا کانفیڈنس دینا ہے کہ questions are always right. What can be wrong is the answer. So بچوں کو آپ بتائیے کہ کوشچن میں نے آپ سے ایک دفعہ جی 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 مجھے یاد ہے چونکہ گاہے بگاہے آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, آف دی ریکارڈ ڈسکشن بھی رہتی ہے. ایک تو چیلنج اور چیلنجز والی بات بھی اکثر کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا ایک پیٹ جملہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یار یہ سوال صحیح ہے غلط ہے, تو اس میں آپ نے بڑا ابرپٹلی آنسر کیا کہ یار صحیح اور غلط سوال کیا ہوتا ہے, سوال تو سوال ہوتا ہے, اٹ از دی آنسر وچ از رائٹ اور رانگ, سوال تو سوال ہے. تو بڑا آپ نے خوبصورت ایکسپلین کیا تھا وہاں پر. اچھا روان صاحب آگے چلتے ہیں. جہاں تک کانفیڈنس دینے کی بات ہے, ابھی ہماری ڈسکشن جو چل رہی ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ پیرل جو چیزیں پیرنٹس کو دیکھنا ہوتی ہیں, ان کو پیرنٹس کو گڈ ایولز اینڈ بیڈ گڈ ڈیڈس اینڈ بیڈ ڈیڈس کے متعلق گائیڈ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے, اچھے برے کی تمیز ان کی دینا چاہیے. اچھا اب یہاں پہ پیرنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ کچھ میں نے اس کے اوپر ریسرچ پہ پڑھی ہے, کچھ چیزیں بھی دیکھی ہیں, کچھ لٹریچر پہ پڑھا ہے. کچھ پیرنٹس بہت سخت رویہ اپناتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہی کرنا ہے, یہ غلط ہے, اس سے دور رہنا ہے. کچھ پیرنٹس ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری فرینڈلی ہو جاتے ہیں. یہاں اگین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ پریکٹیکل ان کو شو کر کے دکھانا ہے, یا ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کو مسائل ایک دوستانہ ماحول میں سمجھانے ہیں, یا کیسے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھانی ہے اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. فرحان صاحب میں اس بات کے جواب میں آپ کو ایک بات ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات آپ کو کروں آپ سے. ایک آپ نے بہت عام جسے بولتے ہیں ایک ٹرم سنی ہوئی ہوگی, ہر روز سنتے ہوں گے آپ, جنریشن گیپ. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں میرا جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی جنریشن گیپ ہوتا ہے, اینڈ دیر از این ایبسلیوٹ نو جنریشن گیپ. اب آپ یہ کہیں گے یہ کس قسم کی بات ہے. There are certain things where yes, this generation gap is there. There are certain things where there is no standing of any generation gap. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے. جہاں میں کہتا ہوں کہ ہاں جنریشن گیپ ہوتا ہے, وہ کہاں ہے؟ جب میں 5 سال کا تھا اپنی بیٹی کی ایج کا, تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ موبائل کو ان لاک کیسے کرتے ہیں. ویسے جتنی ایج میں آپ تھے اس وقت موبائل تھا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ میری ریچ ایکسیس, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لینڈ لائن کیسے یوز کرتے ہیں. ٹیکنالوجی وائز ہم اتنا اپڈیٹڈ نہیں پتا. یا اس کو اس طرح کر لیں, جب میں اپنی بیٹی کی ایج میں تھا 5 سال کا جب میں تھا, تو وہاں پہ آئی پیڈ نام کی کوئی تصور نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آج دیکھیے آپ, پھر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, پھر سوشل جو ہمارے چیزیں ہیں وہ obviously اس میں ٹیکنالوجی کا بہت رول ہے. تو اس قسم کی چیزیں یس دیر از این ایج گیپ. لائک جب میں 5 سال کا تھا مجھے نہیں پتا تھا پیزا کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا پاستا کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا میکرونیز کیا ہوتی ہیں, رائٹ. آج کے بچے 5 سال کے بچے, آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ کے بچے بھی اسی ایج کے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا دن ان کو یہی چیزیں مل جائیں تو بس دے آر ہیپی, رائٹ. اچھا اب اس میں نقطہ کیا ہے, اگر میں اب اس بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں, آپ کے سوال کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں, اور وہ یہ لنک ہے کہ اب اگر میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ تم ایسی کی تیسی تم نے پیزا کھایا تو رائٹ, تو اس سے کیا ہوگا, دیٹ ول اونلی کریٹ اینڈ ملٹیپلائی پرابلم. پھر وہی بات کہ میں نے اس کو بتانا ہے کہ پیزا کیوں نہیں کھاتے, اور اگر کھاتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں اس کو کھانے میں, کم کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ آ گیا جنریشن گیپ کا دوسری طرف. لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میں اپنے باپ کی نہیں سنوں گی, میں باہر کی کسی کی سنوں گی, اس میں کہیں سٹینڈ نہیں کر سکتا جنریشن گیپ. تو نقطہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ اسٹریٹ ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کہ جی یو آر لبرٹی از ایوری ویئر, ایوری ٹائم فریڈم از دیئر فار دا چلڈرن, اور یہ کرتے ہیں کہ دیر از نو فریڈم, وی ول کاؤنٹ ایون how many times you breathe in during the day. If that would be the case, either way these are extreme scenarios, right sir? So it has to have a combination, it has to combinate with a balance. اور balance کیا ہے, بہت ضروری ہے بچوں کو یہ مشینز یہ گیجٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. فرحان صاحب اگر نہیں کرائیں گے تو وہ بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے.
नंबर 2, आप देखिए सर, हर 3 महीने 2 महीने बाद मोबाइल सॉफ्टवेयर की अपडेट आ जाती है। तो ये तो इंसान का बनाया हुआ सारा सिस्टम है। तो जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया उसको नहीं मालूम होगा कि हर अगला पैदा होने वाला बच्चा उसका सॉफ्टवेयर कौन सा होगा और उसकी अपडेट कितनी चाहिए। This is what the case is. So we can't stop them to interact with these machines and these gadgets. This is very, very important. And at the other side, we can't let them to move in life as they want. जैसे अभी आपने अपने सवाल में कहा कि माँ बाप ये कहते तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, बस चुप। अगर इस सवाल के जवाब में मैं खुद से पूछूं ना बच्चे को कहते से पहले कि अल्लाह ने मुझे कब ये बताया था कि ये सही है और ये गलत, तो मेरा बच्चा भी 20 साल उससे पीछे होगा उस एज से। जो बात मैं बच्चे को कह रहा हूं कि 5 साल की उम्र में तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है सही बात क्या है, तुम्हारी 5 साल की उम्र में तुम्हें नहीं पता, वो सही बात मुझे 25 साल की उम्र में जाकर पता चली। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा 5 साल का बच्चा उस बात को सही समझ के मान भी ले और उस पर चलना भी शुरू कर दे। सो दिस इज व्हाट द बैलेंस आई नीड टू डेवलप। सी, तो इसमें सख्ती का पहलू जो है वो भी कंडेम होता है और इसमें बेजा की नरमी और बिल्कुल आजादी आंखें बंद वाली वो भी कंडेम हो जाती है। तो इट नीड्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन सर, अ बैलेंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अच्छा नुमान साहब, यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस बिलाशुबा बहुत अच्छी चीज़ है और उसके बहुत सारे फायदे जिनकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यू नो कि जो दीन है वो कुछ चीज़ों के बारे में बल्कि ओवरऑल जिंदगी के लाइफस्टाइल के बारे में वो कहता है, एतदाल की बात करता है। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए लिंकअप कर रहा हूँ कि देखें, एक कॉन्फिडेंस है और एक ओवर कॉन्फिडेंस है। तो जब बात ओवर कॉन्फिडेंस पे चली जाती है तो फिर चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम ही लोग बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस तो है लेकिन ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, फिर मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस तक जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको रोकना चाहिए? देखिए, कोई भी आदमी जिसके बारे में हम ये कहते हैं ना यार ये आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट है यार, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, और किसी आदमी को हम कहते हैं यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है यार ये आदमी, तो इन दोनों के दरमियान जो बारीक फर्क है ना, वो फर्क है सर उस बॉक्स का। जिसके अंदर आदमी रहता है तो वो कॉन्फिडेंट स्टैंड करता है, और जैसे ही उस बॉक्स से बाहर होता है तो कॉन्फिडेंस से बाहर चला जाता है। जैसे सच बोलना कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा ट्रेट कॉन्फिडेंस का क्या है कि आप सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलने का मतलब ये नहीं, या सच के थ्रू आने वाले कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं कि मैं अपने अब्बा जी को कह दूं अब्बू आपको क्या पता है, आपको तो पता ही कुछ नहीं। ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। बोल तो मैं सच ही रहा हूं, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे अब्बू को नहीं पता कि आईपैड का सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करना है, राइट, इसमें कैसे एप्लीकेशन कैसे होती हैं, उनको नहीं पता है, राइट। लेकिन अब मैं उनको ये नहीं कहूं अब्बू आपको क्या पता है, यू आर इग्नोरेंट। बात सच है ये इस चीज के बारे में, यस ही इज अननोन, बट अगर मैं ऐसे कहूंगा उनको तो इसका मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट। ये ओवर कॉन्फिडेंट से भी आगे चली जाएगी ये बात, एग्जैक्टली, राइट। ये एग्जैजरेटेड कॉन्फिडेंस हो जाएगा बहुत ही। इट्स अ व्हाट वी कॉल इट्स एन इन्फेक्शन वाला कॉन्फिडेंस है ये, तो ओवर कॉन्फिडेंस की शक्ल। तो ये एक बेसिकली बारीक लाइन है, उस डब्बे के अंदर आपने रहना है। समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब एक और मैं मिसाल एक छोटी सी दे देता हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जहां पे सिग्नल की लाइट ग्रीन है मैं खुद को गाड़ी को ड्राइव करता हूं, जहां रेड हुई मैं उसी के ऊपर टेंटेटिव होकर स्टॉप कर जाता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके ग्रीन बेल्ट के ऊपर से पलटा के जंप करा के दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो वो ये नहीं शुमार होगा कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट ड्राइवर है, यार देखो इस तरफ से गाड़ी जंप करा के उधर ले गया, बड़ी बात है। This won't be the confidence. This would be overconfidence, and that will lead to bigger problems, right? You will be having a traffic challan. You will be having a fine. You will be having maybe even worse situations, God forbid. So this is what the case is. So confidence and overconfidence is that little thin line is in between that. As long as we remain in that box, we're confident. Sir.
اچھا ایک اور سوال جس کا میں اکثر لوگوں کو جواب مختلف طریقے سے دیتا ہوں, مختلف ورڈنگس میں دیتا ہوں, لیکن آپ نے یہاں پہ اس کو بڑا اچھا الیبریٹ کر دیا. کچھ لوگ میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اسٹریٹ فارورڈنس از ناٹ آلویز گڈ. سم ٹائمز آپ کی اسٹریٹ فارورڈنس کسی کے لیے لیتھل بھی ہو سکتی ہے. ان سم, جیسے آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ جیسے آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی یا کسی چیز کے بارے میں سچ بتا دیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, اور دوسری بات میں آپ اپنے ابا جان کو یہ کہہ دیں کہ آپ تو اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہوئے, تو ظاہر ہے وہ چیز کہہ تو آپ سچ رہے ہیں, آپ ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی لیتھل. سو آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ لائن چھوٹی سی ہے لیکن آپ کو اس کے اندر بڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. نعمان صاحب, ہم پروگرام کا آدھے سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کر چکے ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کانفیڈنس کے اوپر. اب ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں, وائی شوڈ وی گیو ٹائم ٹو آور سیلفز. ہم اپنے آپ کو وقت کیوں دیں؟ اب چونکہ آپ نے ابھی تک کی گفتگو میں کیوں کے اوپر بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ کرنا ہے پر زور دینے کی بجائے آپ کیوں کرنا ہے پر بات کریں, تو اسی طریقے سے میں آپ سے سوال بھی یہی شروع کروں گا, کیوں ضروری ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا؟ سر بات دیکھیے بہت پیاری بات ہے آپ کی, اور بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس سوال کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس سوال نے مجھے جو تلاش دی ہے, اس تلاش کے لیے میں اپنے دین کی طرف کنسلٹ کر سکتا ہوں, which is the best thing. That's why this is a very beautiful question. This is a very beautiful question, right? فرحان صاحب دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی سادہ سی بات, کہ دین اسلام جو ہے وہ دین اسلام ہے, باقی سب دنیا میں مذاہب ہیں. پہلی بات, دین اسلام دین کیوں ہے, مذہب کیوں نہیں؟ بہترین. اور اگر وہ دین ہے تو وہ مذاہب سے بلند ہے. یہ بڑا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دین کیوں ہے, کیوں ہے دین؟ دوسرے آپ مجھے بتائیے, دنیا کا کوئی مذہب زمینی ہو یا آسمانی, مین میڈ ہو یا گاڈ میڈ, کوئی مذہب آپ بتائیے جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولو, سچ نہیں بولو. کوئی مذہب یہ کہتا ہو کہ ایمانداری نہیں کرو, بے ایمانی کرو. کوئی مذہب یہ کہتا ہو کہ لوگوں کا حق کھاؤ, نہیں کہتا نا. تو پھر اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو یہ دین کیوں ہے اور باقی مذاہب کیوں ہیں, اور یہ سب سے بلند کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے حضور, اسلام بھی یہی کہتا ہے دوسرے مذاہب کی طرح کہ سچ بولو, لیکن یہاں تک کہہ کے چھوڑ نہیں دیتا دوسرے مذاہب کی طرح, آگے لے کے چلتا ہے جو اس کو بلند کرتی کیوں ہے. سچ بولو, کیوں سچ بولو اور کیسے سچ بولو. سبحان اللہ. ڈیفینیشن اور اس کو ڈسکرپشن, سر ڈیفینیشن, ڈسکرپشن, میکنزم, میتھڈولوجی, انگریڈینٹس, ریسیپی. صرف انگریڈینٹ ریسیپی نہیں سر, یہ بھی بتاتا ہے کہ ان انگریڈینٹ سے جو ریسیپی بننی ہے وہ کھانی کیسے ہے, کب کھانی ہے, کتنی کھانی ہے, کس کس کے ساتھ کھانی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اسلام کا کمال یہ ہے سر کہ یہ ہم کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ سچ بولنا ہے کیسے اور کیوں. ٹھیک ہے سر. آپ نے سوال کیا کہ ہمیں خود کو وقت کیوں دینا چاہیے, ہمیں خود کو وقت کیوں دینا چاہیے. ہم سب مسلمان الحمدللہ 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں. فرحان صاحب پڑھتے ہیں؟ ہر نماز, 5 نمازوں کو اگر دیکھا جائے تو دن کا کچھ حصہ ان نمازوں پہ وقف ہوتا ہے, کچھ وقت لگتا ہے نا سر. جی 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 ظاہر. نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن وہ ضرورت کس کی ہے؟ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ جی جی بالکل, نہ پڑھنے والے کا, میرا جناب. تو وہ وقت میں دے رہا ہوں تو کس کو دے رہا ہوں؟ خود کو دے رہا ہوں نا سر. جی ایگزیکٹلی جناب, جب میں 5 وقت نماز کو خود کو وقت دے رہا ہوں تو نماز کے بارے میں ہمیں فرمایا گیا قرآن و حدیث سے کہ نماز برائی سے روکتی ہے. بالکل ٹھیک.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت میں نماز کی شکل میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹا 5 نمازوں کو دے رہا ہوں دن میں، ایوریج کہہ لیجیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 15-20 منٹ ایک نماز کو آپ دے دیں تو 100 منٹ لگتے ہیں 5 نمازوں کو ایوریج، بہت ہی میتھمیٹیکل اگر ہم ہو جائے تو 100 منٹ میں نے دیے نماز کو، اور اس کے بعد باقی 23 گھنٹے یا 22 گھنٹے اور 20 منٹ جس میں میں سوتا بھی ہوں، وہ سب میری نماز سے ڈرائیو ہوگا، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے، میری بیس کیا ہے؟ برائی۔ تو نقطہ کیا ہوا، مجھے کیوں وقت دینا ہے خود کو؟ اسی لیے جلدی سونا چاہیے، جلدی۔ جو آدمی دیکھیے نا فجر پہ اٹھے گا وہ رات کو عشاء کے بعد سو جائے گا، وہ جاگ نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہو گیا دینی اعتبار سے سر۔ 1-2 روز کی پہلے کی بات ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، جلدی، یہ ریسرچ ہوئی ہے سر، اور جلدی سے مراد کیا ہے؟ جو ٹائم ہمارے عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر کا ٹائم، عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر کا ٹائم، جو لوگ اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں ان کا برین ایک ایسے گلائنڈز پروڈیوس کرتا ہے جو ہر قسم کے کینسر سے محفوظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام آپ دیکھ لیں تو ڈے ون سے آپ کو ایک پیٹرن آف لائف ہی ایسا ہے کہ آپ عشاء پڑھیں اس کے بعد سو جائیں آپ۔ بالکل۔ دیکھیں نا بہت سارے مسئلے ہیں فرحان صاحب، میرا تو دل چاہتا ہے میں آپ سے گفتگو کروں سالوں بیٹھ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ یہ موضوع یا یہ بات کرنے کا جذبہ، یہ باتوں کو شیئر کرنے کا جذبہ، سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ، یہ بہت قیمتی ہے اور نایاب بھی ہے سر۔ میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا مادی طور پہ، آپ مجھ سے کچھ نہیں لے رہے مادی طور پہ۔ Like we have nothing to do materialistically between each other, right? So material کچھ نہیں ہے، یہ بہت بے لوث جذبہ ہے سر۔ تو اس میں اللہ اس میں برکت بھی دے گا انشاءاللہ، اور اس لیے یہ موضوع اس طرح کے ہیں فرحان صاحب، تو ہم کو خود کو وقت دینا چاہیے، اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے، اپنے کھانے پینے پہ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ جیسے دیکھیے نا، کہتے ہیں کھاتے پیتے بولو نہیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، تو میری تعلیم یہ ہے، میری تربیت یہ ہے، میرا فنڈامنٹ یہ ہے، میرا دین یہ ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا آپ سے کھاتے پیتے ہوئے، یعنی کھانا کھانے ہوئے چپ رہوں۔ اس کا مطلب ہے مجھے خود کو وقت دینا ہے، آپ سے باتوں کو وقت نہیں دینا۔ کیسی بات ہے دیکھیے نا۔ تو اس لیے خود کو وقت دینا بہت ضروری ہے سر، اور باقی بی پازیٹیو ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا وقت دینے کا عمل پتہ کیا ہے فرحان صاحب؟ ہم مثبت ہوں، مثبت۔ آپ چونکہ مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں، میرا آپ کا بڑا پرانا اور عرصے کا تعلق ہے الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں میں نے 20-22 سال سگریٹ پیے اور اب چھوڑ دیے اللہ کے فضل سے۔ یہ بات میں اس لیے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آمین۔ میں نے ایڈ اس لیے کی ہے، یہ تھوڑی پرسنل سی بات ہو جاتی ہے یہاں پہ، ہم پرسنل باتیں آبویسلی کرنے کے لیے بنیادی طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا کچھ چند لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں آپ سے گپے مار رہا ہوں اور آپ مجھ سے پرسنل کی نہیں ہے، لیکن میں نے ایڈ اس لیے کی ہے سر کہ اگر 22 سال بعد، تاکہ لوگوں کو اس سے تقویت ملے، کچھ اچھا مل جائے، لوگوں کو کچھ کام کا مل جائے۔ 22 سال بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں فرحان بھائی، 22 سال چین سموکنگ کرنے کے بعد میں نے within a spur of a moment, not even a moment, spur of a moment, I quit smoking, and it is all just because of the blessings of Almighty، میرے اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ لیکن انسانی درجے پہ میں نے بات صرف اس لیے کی سر کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے تقویت ملے کہ اگر یہ آدمی کر سکتا ہے، یہ آدمی، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنی ہے سر، یہ اپروچ، یہ ریئلائزیشن کہ if that person can do this brilliance, why can't I؟ کسی آدمی کا اچھا کرنا اس چیز کی گواہی ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک،
بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعمان صاحب مجھے ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ آپ سے پوچھا جائے, لیکن اس کوشچن سے پہلے آصف اے ملک صاحب جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کا ایک کمنٹ آیا ہے, گڈ ٹو سی نعمان ان شو, مائی ریگارڈس. تو ان کی طرف سے ریگارڈس ہیں. آصف صاحب کے آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ مختلف شوز کرتے رہتے ہیں اور مجھے اس والے سے وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, بڑا رول ہے ان کا اس چیز کے والے سے. تو آئی ہوپ کہ وہ بھی خیریت سے ہوں گے. بڑی مہربانی جناب. اچھا ملک صاحب کا نعمان صاحب میں یہ میرا سلام بھی بتائیے ملک صاحب کو, اور ملک صاحب کا بہت شکریہ. جی آصف صاحب, نعمان صاحب کی طرف سے بھی آپ کو وعلیکم السلام اور السلام علیکم, اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ان کا پیغام پہنچ چکا ہوگا. نعمان صاحب مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ اپنے آپ کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ٹائم دیتے ہیں. جیسے کسی نے بہت عیاشی کرنی ہو کہ جی میں آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں, تو وہ سو جاتا ہے, جی بھر کر سوتے ہیں لوگ, لائک مور دین 15-16 آورس بھی لوگ سو جاتے ہیں, کنٹینیوس ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں, کچھ لوگ واک کرتے ہیں, کچھ لوگ کسی طریقے سے. بٹ ان یور اوپینین کیا بیسٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو ٹائم دینے کا جس سے الٹیمیٹ فائدہ بھی ہو؟ یہ تو ان کا کوشچن تھا. اس کے ساتھ میں اپنا کوشچن کا پارٹ ایڈ کرتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو نو, شاید میں جانتا بھی ہوں کچھ چیزیں, لیکن اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیرینس فائدہ اٹھائیں. آپ اپنے آپ کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ فرحان صاحب, دو سوال ہیں آپ کے. کہ ایک آدمی ہے وہ سو جاتا ہے کہ میں سو جاتا ہوں, میں ٹائم دیتا ہوں خود کو. ایک آدمی ہے وہ ویڈیو گیمز کھیل لیتا ہے. ایک آدمی ہے وہ باہر پھر لیتا ہے سڑکوں پہ. ایک آدمی ہے وہ کچھ اور کر لیتا ہے. اور دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے خود کو ٹائم دیتے ہیں. میرا خیال یہی پوچھا آپ نے. جی 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 بالکل. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے فرحان صاحب کہ خود کو وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو خود کو وقت دے رہا ہوں اس وقت میں کچھ بھی ایسا کر رہا ہوں جس سے میری بقا کو تقویت اور کسی دوسرے کی بقا کے اسباب پیدا ہوں. پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو بھی میں خود کو وقت دے رہا ہوں میرے نزدیک, میری ڈیفینیشن آپ نے پوچھی خود کو وقت دینے کی, تو وہ ڈیفینیشن یہ ہے سر کہ خود کو وقت دینے سے مراد ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ایک وقت کے ایک دورانیے میں وہ میری بقا کے لیے ہے اور اس سے کسی دوسرے کی بقا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یعنی میں کچھ بھی ایسا کروں جس سے خیر ہو میری طرف اور میری طرف سے بھی. اب مثال کے طور پہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں 3-4 ینگسٹرز ہیں, ٹین ایجرز ہیں, میں ان کو لے کے 10 منٹ کھڑا ہو جاتا ہوں, ان سے انہی کی باتیں کرتا ہوں, انہی کی باتیں پوچھتا ہوں. کون سی بھائی آج کل نئی گیم آئی ہے پاکستان میں, تو پب جی کو بھی شاید پابندی لگ گئی, وہ بھی ایک لطیفہ بنا ہوا ہے. تو وہ کیا تمہارا کیا خیال ہے اس پہ, تم کیا کہتے ہو, کیسی گیم تھی وہ؟ دنیا اس کو اور طریقے سے دیکھ رہی ہے. جی, اور جب میں دیکھوں کہ ان سے 10 منٹ بات کر کے, ان سے 10 منٹ بات ہونے کے بعد وہ کمفرٹ زون میں چلے گئے کہ یار یہ انکل اچھا ہے یار, اس سے بات کرتے ہیں, یہ تو پب جی کی باتیں کر رہا ہے. جس وقت وہ اس فیلڈ میں گئے اس وقت میں نے اپنی بات شروع کر دی. یہ ہے میں خود کو وقت دے رہا ہوں. پھر میں ڈھونڈتا ہوں, گلی میں ڈھونڈتا ہوں مثال کے طور پہ کہ یار کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس کو روٹی چاہیے ہو. میرا خیال آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ نے ساری اپنی زندگی میں ایک دن بھی بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھایا. ایک دن آپ باہر گئے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے, کسی مہمان کو, کہ میں کھانا کھاؤں اس کے ساتھ. ایک آدمی ملا مسافر, اس کو کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ میرے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا میں تمہارے اللہ کو ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مانتے, نہ مانو, میں کھانا بھی نہیں کھلاتا. گھر آ گئے تو وہی ہوئی کہ ابراہیم تم نے اس آدمی کو میرے نام پہ کھلانا چاہا, اس نے میرے نام کو نہیں کھانا چاہا, تو رزق تو میں دیتا ہوں, تیرا کام تو اس کو اس تک پہنچانا ہے. وہ مجھے مانے نہ مانے یہ تو میرا مسئلہ ہے.
اس کو واپس جا, ڈھونڈ اور لے کے آ, معذرت کر, گئے ڈھونڈے, معذرت کی اور لے کے آ اور کھانا کھلایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو وقت دینے سے مراد یہ ہے سر, دیکھیے خود کو وقت دینا. ایک اور سنیے, اچھا کھانا کھائیے, ٹائم پہ کھانا کھائیے. سونا بھی اچھی بات ہے, ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ جلدی سوئیں جلدی اٹھیں. بہت زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں, وہ آپ نے بات کی تھی بڑی اچھی, میانہ روی کی, اعتدال کی. لیکن اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میری ایج میں 40-42 سال میں 6-7 گھنٹے بھی اگر آپ سوئیں تو اٹس گڈ سلیپ. لیکن ایک ٹین ایجر ہے 15 سال کا, وہ اگر 12 گھنٹے بھی سوتا ہے تو اٹس گڈ. تو میں تو سر ایسے ہی کرتا ہوں, تھوڑا فارغ وقت ہو تو میری جاب جو ہے سر وہ اس طرح کی ہے کہ وہ لگ بھگ 12-12.5 گھنٹے کی جاب ہے. فرحان صاحب آپ تو جانتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا ایئر وہ چلتی ہے چونکہ ٹیچنگ اور اس کو لے کے, تو وقت اتنا ملتا نہیں سر. لیکن پھر بھی ابھی کوئی وقت ملے تو میں کچھ اسکیچنگ یا اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہوں. فیملی کے ساتھ تھوڑا سا کوکنگ کر لیتا ہوں, مجھے کوکنگ کرنا بڑا پسند ہے. بلکہ اس سے مجھے یاد آیا, اگر ہمارے کوئی بچیاں اگر ہماری کو بات سنیں, یا بچیاں آپ کی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سے آپ کو بات کرنی ہو, تو میں اپنی گرلز اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو ضرور کریں. کیا؟ کوکنگ. فرحان صاحب یہ میں آپ کو بھی کہوں گا, اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت کوکنگ ضرور کریں. کوکنگ ول میک یو اے بیٹر ہیومن بینگ, بلیو می. اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں, کیونکہ یہ میرے لیے ویری فرسٹ ایکسپیرینس ہے اتنی گفتگو میں. آج تک میں آپ سے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ کوکنگ آپ کو بہتر ہیومن بینگ بنا دے گی. اس کی کیا مطلب لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے سر کہ کھانا کھلانا یہ کس کا یہ عمل ہے. کھانا کون دیتا؟ کھانا تو اللہ دیتا ہے نا جی, اللہ کے ساتھ. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ اگر مجھے اکیلے کو اپنے لیے کچھ کھانا ہے یا کرنا ہے تو میں کوئی ادھر ادھر کی چیز لے کے بھی گزارا کر لوں گا. لیکن جیسے مجھے پتا چلے فرحان صاحب آ رہے ہیں, مجھے ان کے لیے کچھ خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میں پورے اہتمام اور انہماک کے ساتھ کروں گا. اسی طرح جب میں روز یا جب بھی میں کوکنگ کروں گا اپنے ہی گھر والوں کے لیے, تو میرا انہماک اس میں شامل ہو جائے گا. When you are cooking, give smile to your food. میں آپ کو ایک بار بتاؤں فرحان صاحب, تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے گی لیکن بات بڑی مزے کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد کچھ آنٹیز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ بڑی عمر کی عورتیں ہیں, سینئر سٹیزنز ہماری گھروں میں, فیملیز میں ایسی ہوتی ہیں جو 25-25, 30-30, 35-35 سال سے کوکنگ کر رہی ہیں گھروں میں, اپنے اپنے گھروں میں, لیکن ٹکے کا کھانا نہیں پکاتی. وہ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہارٹ انٹو یور فوڈ. ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ کسی کا دل جیتنا ہو تو اس کو اچھا کھانا کھلاؤ. کہتے ہیں نا مرد کے دل کو راستہ جو ہے اس کے معدے سے ہو کے جاتا ہے, مجھے اس طرح کی بات بنی ہوئی ہے. تو یہ مرد ہی نہیں, عورت بھی دونوں کے ایک ہی جتنے ٹیسٹ برڈز ہیں. مجھے بھی ہری مرچ کا وہی ٹیسٹ آئے گا جو عورت کو آتا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوکنگ یہ خود کو وقت دینا ہے سر, خود کو وقت دینا. کھانا بنائیں, دل سے بنائیں اور پھر پریزنٹ کریں, پھر اس کو شیئر کریں. آج ہی میں کسی کو ایک حدیث شیئر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے فرمایا, گھر میں اگر تم سالن بنا رہے ہو تو اس میں پانی زیادہ کر لو, اگر زیادہ کی توفیق نہیں تو پانی زیادہ ڈال لو تاکہ اس میں ہمسائے کا حصہ شامل ہو جائے. بالکل ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں. بالکل ایسے. وہ مجھے یاد آ گیا, غالب نے کہا تھا کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی سزا کیا ہے. دس از دی الٹیمیٹ ڈیفینیشن آف درویش. کسی آدمی نے درویش کی ڈیفینیشن کرنی ہو تو یہ ڈیفینیشن ہے. ایوری بڈی از اے درویش, کین بی اے درویش, وی آل. کرنا کیا اس میں؟ بھلا. بھلا کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آپ خود کو ٹائم کیسے دیتے ہیں, یا آپ نے پوچھا کہ خود کو ٹائم دینے سے کیا مراد ہے, خود کو وقت دینے سے مراد کیا ہے. فرحان صاحب میں جتنا کسی کے بھلے کے لیے کچھ کروں گا اتنا میں خود کو ٹائم دے رہا ہوں. لیجئے یہ باٹم لائن ہے آج کی.
this is the essence, this is the crux. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा नुमान साहब, हमारा प्रोग्राम के चंद ही मिनट बाकी हैं। क्वेश्चन की मेरे पास बार बार आ रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों ने काफी बार बार 2-3 दफा रिपीट करके पूछे हैं। तो ऐसा होगा कि अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और बाकी क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह इनबॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ताकि जो लोग हमसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह सबके लोगों को ये 100% गारंटी है कि जिनको लाइव आंसर नहीं कर सकेंगे उनको इनबॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। फरहान साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 10 मिनट हैं मगरिब की नमाज में। आप 10 मेरी तरफ से 10 मिनट में अगर आप 20 सवाल भी कर सकते हैं और मैं जवाब दे पाऊं अल्लाह की तौफीक से, तो मैं हाजिर हूं। जितने सवाल आप करना चाहें वो कर लें। अदरवाइज हम बाकियों को इसके बाद भी प्रोग्राम का जो रिकॉर्डेड सेक्शन है उसके बावजूद भी लोग पूछेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको पीएम में भी जरूर रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी तरफ से गारंटी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे और आप उनका जिस तरीके से भी रिप्लाई करेंगे हम एज इट इज आके उनको शेयर करेंगे। अच्छा नुमान साहब, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन 2 से 3 दफा मेरे से पूछा है बिलाल साहब ने, मोहम्मद बिलाल साहब ने। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ अगर कभी किसी चीज में खुश होता हूँ और मैं खुशी खुशी किसी मामले के साथ अपने घर में एंटर होता हूँ और मैं घर जब आता हूँ तो कोई ना कोई परेशानी होती है घर में, या मेरे करीबी लोग हैं वो किसी ना किसी वजह से परेशान होते हैं, कोई भी चीज स्पेसिफिक उन्होंने नहीं की, तो उससे मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब इस सारी सूरत हाल का जवाब तलाश करने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। तो यही सवाल वो कह रहे हैं जी, मैं आपसे भी कर रहा हूँ, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे मेरी परेशानियां, जो मेरे करीबी लोगों की परेशानियां वो मेरी परेशानियां तो है अल्टीमेटली, और इसी तरीके से ज़ाहिर है उनका जो वाइस वर्सा इनका इस बात का दूसरा पोर्शन बनेगा कि जब वो परेशान होते होंगे तो उनके घर वाले भी। इस पे आप कुछ इलैबोरेट कर दें। हाँ फरहान साहब, इसमें पहली बात तो ये है कि अगर इसमें इसको मैं बहुत ही ब्लेटेंट अगर इस पे रिप्लाई करूं तो वो वही फिर एक मिसरा, गालिब का मिसरा ही आ जाता है। वैसे वो मिसरा ये है कि मौत से पहले गम से निजात पाए क्यों। तो किबला जीशान साहब, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, जीशान साहब सवाल, या बिलाल साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, आपका नाम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि आपका नाम ही काफी है आपको इस किस्म की सोचों और फिक्रों से आजाद कराने के लिए कि सैयदना बिलाल हबशी से जाहिर है मरऊब और उनसे ताजीम और उल्फत में ये नाम आपका यकीनन हम लोग रखते हैं। तो आपका तो नाम ही अपने आप में इतनी जान रखता है कि आपको तो हिलना ही नहीं चाहिए ऐसी चीजों से। लेकिन किबला गुजारिश ये है कि जैसे मैंने अर्ज की कि मौत से पहले गम से निजात पाए क्यों। जिंदगी सर चलती हुई चीज का नाम है। जिंदगी इज लाइफ इज द नेम ऑफ मूविंग थिंग, इट्स नॉट द नेम ऑफ स्टेगनेंट थिंग। तो जो चीज चलती है ना सर, जो मूव करती है, वो ऊपर नीचे भी होती है, अप्स एंड डाउन्स, तभी वो मूव करती है ना। तो अगर आप ये देखिए, मैं अक्सर बात करते होता हूँ, जिंदगी में कड़वे की ज्यादा वैल्यू है मीठे से, क्योंकि ये कड़वे की शान है जो हमको बताता है कि मीठी भी कोई चीज होती है। इसी तरह आई पर्सनली बिलीव सैडनेस इज ग्रेटर देन द जॉय, क्योंकि सैडनेस ना हो तो हमें कैसे पता चले जॉय नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा सर कि आप इसको इस तरह से लीजिए कि अल्लाह का आप पे फजल है कि कुछ लोग अपनी तकलीफ, अपने गम या अपनी किसी मुश्किल का आपसे इजहार करते हैं और अल्लाह ने आपको उस इजहार कराने के काबिल किया हुआ है। बाकी अल्लाह से दुआ किया करे, किसी भी किस्म की किसी भी की भी मुश्किल है, अल्लाह उसको रफा करे, अल्लाह उसको दूर करे, आसानियां पैदा करे। बाकी दुरूशरी पढ़ा करे ज्यादा बिल्कुल दिन में, मर्जी पढ़ा। प्रोग्राम के लास्ट मिनट चल रहा है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप मिर्जा गालिब साहब के बहुत बड़े फैन से एक फैन हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मिर्जा साहब के तो खैर सारे शेयर बड़े बाकमाल हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन कोई एक ऐसा शेयर जो प्रोग्राम के एंडिंग नोट पे आप शेयर करना चाहें, उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। गालिब, मैंने क्या बात करनी सर गालिब पे।
وہ مومن خان مومن نے کہا تھا غالبی کے بارے میں، غالبی کے وقت میں، غالبی کے موجودگی میں، کہ غالب مرزا آپ واقعی غالب ہیں. تو خیر وہ تو علیحدہ سی بات ہے، لیکن میں ایک شعر آپ کو ان کا اس لیے سنا دیتا ہوں کہ اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صلی اللہ پہ بات انہوں نے عاجزانہ سی، انتہائی عاجزانہ سی ایک کوشش ہے ان کی، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ انٹرپریٹیشن کی گئی ہے تو فارسی میں بھی ہم فٹافٹ سے نا ایک ہی جملے میں اس کو سمپلیفائی بھی کر دوں گا. وہ شعر یہ ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیں، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. مطلب اس کا یہ ہے کہ غالب صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر یہ تصور یا کوشش کرنے کے چکر میں ہے کہ میں سید الانبیاء کی تعریف میں کچھ عرض کروں تو باز آ جا، کیونکہ تیری اوقات ہی نہیں ہے. یہ تعریف کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اس کو کرنے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا بات کرنے کا معاملہ یہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کو کرنے دے. تو ایک اور فٹافٹ سے میں آپ کو ایک اور شعر سنا دیتا ہوں فٹافٹ سے. آپ نے مجھے چھیڑ دیا غالب نے. I'm very touchy. وہ کہتا ہے کہ یہ اردو میں ہے شعر کہ جاں میں ہے ہر ذرہ سرشار تمنا مجھ سے، جاں میں ہے ہر ذرہ سرشار تمنا مجھ سے، کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. بلال صاحب یہ ہے ماجرا، دنیا بھی نہیں چھٹتی اور آخرت بھی آنی ہے. تو ہم سب کا یہی سوال ہے کہ میں کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے، ٹو ایسٹ ٹو ویسٹ ایٹ دا سیم ٹائم، خوشی بھی غم بھی. تو اس لیے فرحان صاحب بہت آپ کا شکریہ. It's been a great time with you as always, and I'm very thankful. My pleasure, sir. My pleasure as always. سر بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ اینی فارمیلٹیز ہم آپ کو جب بھی بلاتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ان قریب ایک اور پروگرام میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ ویری سون آپ کو اس میں بھی انوائٹ کریں گے. ویورز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ نے پروگرام میں لائیو کوسچنس بھی پوچھے اور ان باکس تو کافی زیادہ ہیں، مجھے پرسنل میسیجز بھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نعمان صاحب سے ان کوسچن کے آنسرز لے کر آپ لوگوں سے بہت جلد شیئر کریں گے. آج ہی انشاءاللہ شیئر کریں گے ان سب کو. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی نئے سیشن کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.